اب یہ 23 مارچ کی جو قرارداد ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک لائن اور ایک جو ڈریم تھا وہ دیا تھا، ایک لائن ڈرا کر دی تھی اور ایک ڈریم دیا تھا جو 1930 میں علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا، اور اس کو 1940 میں لاہور میں قرارداد پاکستان کے ذریعے عملی جامہ دینے کی جدوجہد شروع ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ اس 7 سال میں 1940 سے لے کے 1947 میں جو ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، جو ہمارے بچوں نے قربانیاں دی، جو ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی، جو ہماری بہن بھائیوں نے قربانیاں دی، اور بڑی ایک یعنی کہ شہادتوں کے بعد جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا. ہمارے قائد اعظم، ہمارے جو لیڈر قائد اعظم محترم محمد علی جناح کی قیادت میں. تو یہ وہ اسٹرگل جو 7 سال کا تھا 1940 سے لے کے 1947 تک، یہ اس قرارداد کی وجہ سے شروع ہوا، یعنی کہ 23 مارچ سے. اس وجہ سے ہم سال میں 2 ایونٹ مناتے ہیں، 23 مارچ کا یوم پاکستان کے طور پہ قرارداد کا دن سمجھ کر، اور 14 اگست کو ہم آزادی کا دن مناتے ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسی دن کو یہ جو 23 مارچ کا دن ہے، ہم اس کو تجدید عہد کا دن بھی کہتے ہیں، کہ ہم لوگ سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارا جو ملک جس کی کوئی 75 سال یعنی کہ آزادی کو ہوئے ہیں یا کچھ اور سال، اس کو اور زیادہ یعنی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ گلوری اچیو کرے. اور ایکسپیکٹڈ پاکستانیز اسپیشلی آپ نے دیکھا ہے کہ میرے اس ویسٹ کوسٹ پہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پیٹریوٹک اور بہت ہی اپنے روٹ سے محبت کرنے والے اور اپنے کنٹری آف اوریجن سے آپ نے دیکھا کہ بڑی یعنی کہ پیار کرتے ہیں، اور وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. سال سے ہمارے کووڈ کی وجہ سے ہماری فزیکل جو ہے گیدرنگس وہ ظاہر وہ نہیں ہو سکی ہیں، لیکن ہمارے دل، ہمارے جذبات اور ہماری روحیں جو ہیں وہ اس دن کو اسی حساب سے جو اپنے گھروں میں ہوں چاہے جہاں بھی ہوں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، آپ کو اور آپ کے او پی ٹی وی چینل کو اور آپ کی ٹیم کو، جنہوں نے اس سال بھی جو ہے ماشاءاللہ اس کو گلوبل لیول پہ لے کے گئے، ناٹ اونلی امریکہ اسپیسیفک، بٹ اب جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم اس کو قرارداد پاکستان کو گلوبل لیول پہ جو ہے یہ 23 مارچ کو قرارداد پاکستان کا دن کے طور پر منائیں گے. تو یہ ایک اور اچھی چیز ہے، آپ نے اس کا اسکوپ وائڈر کر دیا ہے، اور مجھے خوشی ہوئی. آپ نے ابھی بتایا کہ اس میں ساری کونسلیٹس بھی ہیں، اور ہمارے محترم سفیر اسد مجید خان صاحب کا بھی میسیج اس میں آپ کو بھیجا ہے. تو یہ خوشی کا دن ہے، آئیں سب مل کر منائیں، جہاں جس پوزیشن میں ہوں اپنے اس ملک کے لیے، جس ملک سے آپ لوگ یہاں پہ آئے اور آپ نے آ کے یہاں پہ اپنی جو گلوری دیکھی ہے اس کی روٹس آپ کی پاکستان میں ہیں. تو آئیں پاکستان کے لیے دعا بھی کریں، آئیں مل کر یہاں سے جس بھی کیپیسٹی میں، جس بھی حیثیت میں پاکستان کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہم برج بن سکتے ہیں امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں. اور کیونکہ کمیونٹی جو ہے، میں اس کو ہمیشہ ورڈ یوز کرتا ہوں، ڈائسپورا ڈپلومیسی. ڈائسپورا جو یعنی کہ ہے وہ، میں جبار میمن یہاں سفیر، ہم ایک انڈیویجولز ہیں، لیکن ہمارا ایکسپیکٹڈ پاکستانی ہر ایک انڈیویجول ہمارا سفیر ہے. تو آئیں سب مل کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے بھی دعا کریں، اس کی ترقی کے لیے جدوجہد کریں، اور یہاں سے بیٹھ کر پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک رابطہ بنے، مضبوط رابطہ بنے، اور ان دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری لانے کی کوشش کریں. تمام کمیونٹی ممبرز کو میری طرف سے بہت بہت یوم پاکستان مبارک. I want to congratulate all our community members on this very happy occasion. اور وقار خان صاحب کا اور او پی ٹی وی کا بہت شکریہ، جنہوں نے آج کے دن ایک بہت خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا ہے. وش یو آل دا بیسٹ وقار صاحب، اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور سروس ٹو دا کمیونٹی. خدا حافظ. Assalamu alaikum. I am Umar Kabro, the Acting Consul General of Pakistan in Chicago. On behalf of the Consulate General of Pakistan, Chicago, and on my own behalf, I extend my heartiest felicitations to the members of Pakistani community on the auspicious day of Pakistan Day on March 23rd, 2021. This is a historic day in our history, as on this day, 81 years ago, the Muslims of the subcontinent, under the inspiring leadership of Father of the Nation, Muhammad Ali Jinnah, adopted a resolution demanding a separate homeland for them, which culminated in the creation of Pakistan. The historic day is celebrated with great enthusiasm and fervor all over Pakistan and abroad.
The Pakistan of today is embarked upon a path to progress and prosperity. Our government is endeavoring to make the country a true Islamic welfare state. We are committed to establishing a society which is based on compassion and justice, and where every person can contribute towards socio-economic development to the best of his ability. On this day, we should not forget our Kashmiri brethren, who have long been victims of Indian state terrorism and are forced to live a life of misery. We reaffirm our resolve to continue our political, diplomatic, and moral support for the Kashmir cause on every international forum. I would like to take this opportunity to commend the services and contributions of our large, hardworking, and thriving Pakistani diaspora in the US. Pakistani diaspora in the US continues to positively contribute to the socio-economic development of not only their adopted country but also to their motherland. I am delighted to witness that the Pakistani community in the US teems with nationalistic pride. I also commend the valuable contributions of our community during the ongoing pandemic and helping the communities and society, which I am confident they will continue with same vigor. I wish to assure them that the government of Pakistan recognizes them as an asset and is committed to ensure their welfare, initiating policies to involve them in economic and governance activities. At the end, I would like to thank Mr. Ansar Rizvi, Bureau Chief Chicago of TV1 USA, and Mr. Waqar Ali Khan for providing me this opportunity to speak to you on this occasion. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम। मेरी जानिब से सभी कम्युनिटी मेंबर्स को योम पाकिस्तान मुबारक हो। 23 मार्च 1940 की याद में, करारदाद पाकिस्तान की याद में ये दिन हम आज तक मनाते हैं, और इस मौका पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान काउंसलेट जनरल ह्यूस्टन में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। उसके साथ पाकिस्तान सेंटर में शाम को दोबारा फ्लैग होस्टिंग भी होगी। इस मौका पर जैसे हमारे मीडिया के दोस्त और ख़ासकर वक़ार खान साहब ने एक प्रोग्राम मुरतब किया है योम पाकिस्तान की मुनासबत से, आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड जॉइनिंग इट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज पाकिस्तान के कौमी दिन के मौके पर जनूबी कोरिया में मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज का दिन हमारी कौमी तारीख का एक नहायत अहम दिन है। आज के दिन हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं जो उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के दौरान दी, और आज के दिन हम उस इत्तेफाक, इत्तेहाद और भाईचारे की तजदीद करते हैं जिसके बगैर पाकिस्तान का तस्वुर नामुमकिन था। हम जो दयारे खैर में पाकिस्तान के से दूर हैं, हम पर लाजिम है कि हम इस जज्बा हुब्बुल वतनी को बरकरार रखें और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहिरा करें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, क्योंकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान के असल सफ़ीर तो आप लोग हैं और पाकिस्तान का वक़ार और तशख़्ख़ुस आपके दम से है, और हम मिलजुल कर पाकिस्तान की नेकनामी और तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तानी सफारत खाना इस काविश में कदम ब कदम आपके साथ रहेगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। Bismillahirrahmanirrahim. Today we are commemorating the 81st anniversary of the adoption of the historic Pakistan Resolution. On 23rd March 1940, during the 27th annual session of All India Muslim League, the Muslims of the subcontinent adopted the historic Lahore Resolution, later named as Pakistan Resolution. This day carries momentous significance in the history of the making of Pakistan, as it made the objective for Muslims clear and literally gave birth to Pakistani nation. This day reminds us of the vision of Allama Muhammad Iqbal, who propounded the idea of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent, of the historic constitutional struggle that ensued
to achieve Pakistan, of firm resolve of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah to accept nothing less than Pakistan itself, and of the heavy sacrifices made by the Muslims of the subcontinent in search of a homeland where they could fashion their lives according to their own beliefs, culture and norms. In less than 7 years after the adoption of Pakistan Resolution, Pakistan had emerged on the map of the world, despite all kinds of obstacles and impediments in the way of its making. This testifies to the inherent resilience and resolve of the Pakistani nation. Since its inception, Pakistan has been tested time and again by internal and external pressures and has withstood all with dignity and poise. Today, Pakistan is a progressive democratic state with an independent judiciary, free media, vibrant civil society, and a thriving economy. Our leadership has consistently strived to realize the goals of peace and progress of our people. Pakistan is on a trajectory to success, prosperity, and welfare, propelled by industry of its talented people, the availability of abundant natural resources, and policies of the government. I would like to congratulate the people of Pakistan for having come a long way since this day back in 1940, and for continuously reposing their belief in the vision of our founding fathers through generations and generations. As we celebrate this day, we must not forget our Kashmiri brothers and sisters who continue to struggle for their legitimate and inalienable right to self-determination as enunciated in the United Nations Charter and resolutions. The violation of human rights in Kashmir is a question mark on the conscience of the world, and we urge international community to play its due role in resolving the Kashmir issue, lest it jeopardizes the international peace and security. The people of Pakistan pledge to continue their moral, diplomatic and political support to Kashmiris in their just and lawful struggle towards self-determination. I am happy that we are celebrating our National Day in our second home, Saudi Arabia. I would like to avail this opportunity to congratulate the Saudi government and authorities for managing the COVID-19 pandemic exceptionally well and taking care of Pakistani community. On this day, we renew our pledge to contribute towards the progress and development of our great nation. Also, I would like to express my determination to further expand and enrich our bilateral relations with the Kingdom of Saudi Arabia. Long live Pakistan-Saudi Arabia friendship. Pakistan Zindabad. I am in the Pakistan Embassy in Kuwait, and this interview with Her Excellency Ambassador of Pakistan to Kuwait, Syed Sajjad Azhar Sahab. He gave us interview to the TV1 media OPEC and the OPT worldwide. So thank you, Ambassador, you invite us for the interview. Kindly tell us about the Pakistan Day. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. In fact, this is 23rd March is a very important day in the history of Pakistan. On this day, the Muslims of subcontinent, in fact, they decided to have their separate homeland. And through the process of almost 7 years, on 14 August 1947, the Muslims, they have their separate homeland, and that is Pakistan. We are, in fact, one of the that country which is in the process of making this country prosper, a progressive Islamic country. Pakistan is a country of almost over 200 million population. Pakistani people, they are playing a very important role in the well-being
of the country as well as playing their important role in maintaining good relations as well as improving socio-economic status of the people. This day also reminds us that as a nation we should be united, and we should always uphold the narration as well as the notion of making Pakistan a stronger country in the world. Pakistan is basically, if you consider in terms of its importance, economic as well as political as well as social importance, Pakistan is a very strong country, a big country with large population, substantial economic resources, but there is a need that we have to channel all these resources for the betterment of the society. The current leadership as well as government of Pakistan, they are playing a very important role to make Pakistan a very strong country. Thank you, sir. Thank you. Thank you.